والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى في مقام آخر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں لفظ سے شبنم کے موتی لے کر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں میں ان کا ادنا سا امتی ہوں میں کیسے ان کا شان لکھوں خدا سے الفاظ سحر عطا ہوں تو پھر میں ان کا کلام لکھوں پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے یا ان سے نسبت کا سلسلہ پتہ نہیں یہ میری عقیدت ہے یا ان سے نسبت کا سلسلہ کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو ناتمام لکھوں اور آقا اخلاق تیرے سبحان اللہ شیریں گفتار تو صدقے تیرے لب سونے تیرے نین سونے زلفاں خمدار تو صدقے تیرا جسم سونا تیرا اسم سونا دلکش رخسار تو صدقے تیری ساری آل تو طاہر صدقے تیرے ہر ایک یار تو صدقے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام معززین علاقہ عمائدین شہر مسلک حقہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ میرے سنی مسلمان بھائیوں، گراں قدر علماء کرام آپ حضرات کے سامنے اور آپ ان کے سامنے جلوہ گر ہیں۔
ربیع الاول کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے پہلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی نورانیت یہ نہ پہلے ختم ہوئی تھی، نہ اب ختم ہوگی، نہ میدان محشر میں ختم ہوگی اور نہ جنت میں ختم ہوگی۔ اس سلسلے نے چلنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سنی علماء کونسل تحصیل کلر سیدہ کے علماء اور ذمہ داران نے سالانہ قدیمی روایتی تاریخ ساز پیغمبر انقلاب کانفرنس کا یہ جو انعقاد کیا ہے، میں اس کامیاب انعقاد پر تحصیل کے تمام ذمہ داران، کارکنان اور علماء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کا آپس میں یہ تعلق اور محبت میدان محشر تک اور جنت میں بھی قائم رکھے۔ کانفرنس کا عنوان ہے پیغمبر انقلاب کانفرنس۔ انقلاب دنیا میں بہت سے لوگ لے کر آئے۔ انقلاب کا آسان سا معنی آج کل کی زبان میں آپ سمجھیں تو تبدیلی ہے۔ تبدیلی کے نعرے لگانے والے آپ کو بہت سارے خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تبدیلی کس بات کی؟ جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی انقلاب ہے، جہاں گمراہی ہوگی وہاں ہدایت انقلاب ہے، جہاں سستی ہوگی وہاں چستی انقلاب ہے۔ حالات کے بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں علم انقلاب ہے، جہاں تعفن ہوگا وہاں خوشبو انقلاب ہے، جہاں ضلالت ہوگی وہاں ہدایت انقلاب ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے انقلابی لوگ آئے، حالات کا مقابلہ کرتے رہے اور دنیا کے حالات کو بدلتے رہے، لیکن پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو انقلاب برپا کرنے کے بعد اپنے تو اپنے بیگانے بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ باقی جتنے بھی انقلابی تھے ان کا انقلاب وقتی تھا اور حضور کا انقلاب دائمی ہے۔ باقی جتنے بھی انقلابی تھے ان کے اس انقلاب کی کامیابی اپنے اپنے زمانوں کی تھی، حضور پاک کی تا دم قیامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی تعریف میں کروں، قاری فضل کریم صاحب کریں، مفتی قاسم صاحب کریں، قاری نثار صاحب کریں، حافظ احسان صاحب کریں، تو آپ کو اتنی حیرانی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لوگ حضور کے غلاموں کے غلام ہیں۔ لیکن جب کوئی مخالف جو کلمہ بھی حضور کا نہیں پڑھتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو برحق بھی نہیں مانتا، جب وہ تعریف کرنے لگے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آمنہ کے لال کا انقلاب واقعی کامیاب انقلاب ہے۔
ہم تعریف کریں تب بھی کامیاب ہے، لیکن جو دشمن ہے وہ بھی تعریف کرے تو پتہ لگتا ہے کہ اب اندھوں کو بھی انقلاب نظر آ رہا ہے۔ جو دل کے اندھے، قرآن نے ان کے دل پہ، ان کی سماعت پہ، ان کے بصر پہ، ان کی نظر پہ مہر لگا دی، اس مہر لگ جانے کے باوجود بھی انقلاب کی باز گشت ان کے کان تک پہنچ گئی، تو پھر لگ پتا گیا کہ واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب پوری کائنات میں سب سے بڑا انقلاب تھا۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا غنڈہ، سب سے بڑا بدماش امریکہ ایک شخص کے تاریخ دان ہونے پر، ایک شخص کی ریسرچ پر بڑا ناز کرتا تھا۔ اس شخص نے 1979 میں ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام رکھا دی 100، 100 کامیاب انسانوں پر مشتمل، 100 کامیاب انسانوں کی تاریخ پر مشتمل ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ دنیا عیسائیت کو اس کی تاریخ پہ، اس کی ریسرچ پہ ناز تھا۔ مختلف سکولوں میں، کالجوں میں ڈاکٹر مائیکل کی اس تاریخ کو پڑھایا جاتا تھا۔ سننے والے بڑے توجہ کے ساتھ اس کی ریسرچ کو سنتے تھے، اپنی تحقیق کی بنیاد اس کے اصولوں پر رکھتے تھے جو اس نے اصول وضع کیے تھے اقوام عالم کی تاریخ کو جانچنے کے لیے۔ ان اصولوں کو باضابطہ مرتب کر کے امریکہ کے بظاہر پڑھے لکھے لوگ اپنے آنے والی نسل کو پڑھانے کا عزم کر چکے تھے۔ اس عروج کے وقت ڈاکٹر مائیکل نے اس تاریخ انسانیت میں انقلاب برپا کرنے والی شخصیات کو ایک لڑی میں پرونا شروع کیا۔ حضرت آدم کی اولاد میں جتنے بھی کامیاب لوگ آئے، ایک ایک انقلابی کی تاریخ کو کھنگالتے کھنگالتے اس نے ہزاروں لاکھوں افراد چن لیے، پھر ان سے مزید چھانٹی کرتے کرتے 100 افراد ایسے اس نے چنے جن کا زمانہ ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، مختلف زمانوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف بستیوں کے، مختلف حالات کے، بلا تفریق مذہب، بلا تفریق علاقہ، بلا تفریق مسلک، بلا تفریق زمانہ، آدم کی پوری ذریت میں اس نے 100 افراد کو جمع کیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جہاں تک میں پڑھ سکا ہوں، جہاں تک میری تحقیق ہے، آدم کی پوری اولاد میں یہ 100 افراد وہ ہیں جو سب سے زیادہ کامیاب ہیں، سب سے بڑے کامیاب ہیں، سب سے بڑے انقلابی ہیں۔ دنیا میں آئے، آ کر اپنے آنے کے مقصد کا پتہ لگایا اور پھر اس مقصد میں پورے کامیاب ہو کر کے گئے ہیں۔ جب یہ کتاب 100 افراد کی تاریخ پر مشتمل چھپ کر مارکیٹ میں آنے لگی تو ڈاکٹر کے ذہن میں ایک بات اور آئی کہ ایسا کیوں نہ کروں، یہ 100 تو وہ ہیں جو آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ کامیاب ہیں، لیکن ان 100 میں بھی کوئی بہت اونچا ہے، کوئی اس سے بھی اونچا ہے، کوئی بہت برتر ہے، کوئی اس سے برتر ہے، کوئی بہت بالا ہے، کوئی بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا ان کا آپس کا مقابلہ کروایا جائے۔ اس نے ان 100 افراد کی تاریخ کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا
اور ذہن میں یہ سوچ پیدا کر لی جب یہ کتاب مارکیٹ میں چھپ کے آئے گی جو سب سے بڑا انقلابی ہوگا اس کا نام سب سے اوپر ہوگا، جو سب سے زیادہ کامیاب ہوگا اس کے نام کو سب سے اوپر رکھا جائے گا، جو اس کے بعد ہوگا اس کو اس کے نیچے رکھا جائے گا، جو اس کے بعد ہوگا اس کو اس کے بعد رکھا جائے گا۔ اس نے اس انداز سے کتاب کی فہرست کو مرتب کیا۔ ان 100 کامیاب افراد کی تاریخ کو ایک مرتبہ کھنگال لینے کے بعد کتاب کو چھاپ کر مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے بیچ دیا۔ خریدنے والے نے جب دی 100 کو کھولا ہے، اس کے فہرست پر نگاہ ڈالی ہے، ان 100 کامیاب افراد میں جو سب سے پہلا نام تھا وہ نام محمد مصطفیٰ تھا۔ دنیا عیسائیت میں کوہرام مچ گیا، لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر، کلاڑیاں، پسٹل لے کر ڈاکٹر مائیکل کے دروازے پہ آ کر حملہ کرنے لگے۔ ظالم تو نے ہماری ناک کٹوا دی، ہم نے تو کہا تھا ہمارے عیسائی مذہب کے اندر یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو نے ہماری ناک کٹوا دی، تو نے ہماری نسل تباہ کر دی، تو نے ہمارے مزاج کو ٹھیس پہنچا دی ہے، تو نے نام محمد کو سب سے اوپر کیوں رکھا، نام محمد کو سب سے اونچا کیوں رکھا؟ رکھنا ہی تھا کتاب کی فہرست میں تو بعد میں رکھ لیتا۔ جب ڈاکٹر کے گھر پہ حملہ ہوا، لوگ دھرنا دے کے بیٹھ گئے، ڈاکٹر روپوش ہو گیا، چھپ گیا۔ 1982 میں ایک خاتون صحافی نے اس ڈاکٹر کو تلاش کر کے اس سے انٹرویو لیا، کہا ڈاکٹر مائیکل بتا کیا تو محمدی تو نہیں ہو گیا؟ ڈاکٹر مائیکل کہتے نہیں، توبہ توبہ، میں تو آج بھی عیسائی ہوں، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہوں، محمد مصطفیٰ کا کلمہ میں نہیں پڑھتا۔ اس نے کہا پھر ظالم یہ کیا کیا ہے، نام محمد کو سب سے اوپر کیوں رکھا ہے؟ ڈاکٹر مائیکل نے جواب دیا، اس نے کہا میں نے 100 افراد کو اس کتاب میں جمع کیا ہے، ان 100 افراد میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انفرادی انداز میں انقلاب برپا کیا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجتماعی انداز میں انقلاب برپا کیا ہے، ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے مذہبی محنت کر کے انقلاب برپا کیا ہے، ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیاسی محنت کر کے انقلاب برپا کیا ہے۔ ان 100 کامیاب افراد میں آدھے وہ ہیں جو انفرادی خانے میں کامیاب ہیں، آدھے وہ ہیں جو اجتماعی خانے میں کامیاب ہیں، ان 100 افراد میں آدھے وہ ہیں جو مذہبی خانے میں کامیاب ہیں، آدھے وہ ہیں جو سیاسی خانے میں کامیاب ہیں، لیکن ان 100 افراد میں اکیلا آمنہ کلال ہے جو انفرادی خانے میں بھی کامیاب آیا ہے، اجتماعی خانے میں بھی کامیاب آیا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے سیاسی محنت کی ہے، اس محنت میں بھی کامیاب گئے ہیں، مذہبی محنت کی ہے، اس محنت کے اندر بھی کامیاب گئے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل نے کہا آدم کی ساری ذریت میں اکیلا آمنہ کلال ہے جو اس پوری دنیا میں سب سے بڑا کامیاب گیا ہے۔ انقلاب ایسا کہ فریق مخالف مانتا ہے، دشمن مانتا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتا لیکن مانتا ہے کہ ایسا انقلاب آیا ہے۔ اس نے کہا یہ انفرادی محنت کیا ہوتی ہے، یہ اجتماعی محنت کیا ہوتی ہے، یہ مذہبی محنت کیا ہوتی ہے، یہ سیاسی محنت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مائیکل نے تشریح کی، اس نے کہا دیکھ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کی پیدائش کی رسومات کیا ہیں؟ ہر مذہب کی الگ الگ ہیں، ہر زمانے کی الگ الگ ہیں، ہر علاقے کی الگ الگ ہیں، ہر قوم کی الگ الگ ہیں۔ یہ بچہ اور بڑا ہوتا ہے، اس کی عبادت کا سلیقہ کیا ہے، ہر مذہب کا الگ الگ ہے، ہر قوم کا الگ الگ ہے۔ یہ بچہ اور بڑا ہوتا ہے، اس کی تعلیم کا طریقہ کیا ہے، ہر مذہب کا الگ الگ ہے۔ یہ بچہ اور بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی کی رسومات کیا ہیں، ہر مذہب کی الگ الگ ہیں۔ یہ بندہ مرتا ہے، اس کی تدفین کی رسومات کیا ہیں، ہر مذہب کی الگ الگ ہیں۔ یہ مذہبی محنت ہے، یہ انفرادی محنت ہے۔ اس نے کہا ایک اجتماعی محنت بھی ہے۔ اجتماعی محنت کیا ہے؟ جس خطے میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس خطے کی تہذیب کیا ہے؟ سب کی ایک ہے۔ اس خطے میں ہم رہتے ہیں، اس خطے کا قانون کیا ہے؟ سب کے لیے ایک ہے۔ جس پارلیمان کو ہم فالو کرتے ہیں، اس پارلیمان کی زبان کیا ہے؟ سب کی ایک ہے۔ ایک قوم کی زبان بھی ایک ہے، تہذیب بھی ایک ہے، تمدن بھی ایک ہے، ثقافت بھی ایک ہے، کلچر بھی ایک ہے۔ یہ اجتماعی محنت ہے، یہ سیاسی محنت ہے۔ اس نے کہا دنیا میں بڑے بڑے علماء آئے، دنیا میں بڑے بڑے
مبلغین آئے، دنیا میں بڑے بڑے اللہ کے پیغمبر آئے، دنیا میں بڑے بڑے صوفیاء اور خانقاہوں والے آئے، دنیا میں بڑے بڑے سادھو اور پنڈت آئے ہیں جو انفرادی محنت کر کے کامیاب گئے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے فاتح آئے ہیں، بڑے بڑے جرنیل آئے ہیں، بڑے بڑے رؤساء آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، بڑے بڑے خلفاء آئے ہیں جو اجتماعی محنت میں کامیاب ہو کر گئے ہیں، لیکن ان سب بڑوں میں اکیلا آمنہ کلال آیا ہے جو دونوں محنت کر کے کامیاب آیا ہے۔ توجہ ہے، جاگ رہے ہو، ہوش میں ہو؟ ڈاکٹر مائیکل کہتا ہے میں حیران ہوں، توجہ، کہتا ہے میں حیران ہوں انفرادی محنت میں آمنہ کے لال اتنے کامیاب کہ وہ لوگ جو کھڑے کھڑے اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹ لیا کرتے تھے، کھڑے کھڑے ایک اونٹ کی ایک ٹانگ کاٹ لی، مہمان کو کھلا دی، اگلے دن کوئی اور مہمان آیا، دوسری ٹانگ کاٹ کے کھلا دی، لیکن آج انقلاب آیا ہے، آج تبدیلی آئی ہے، محمد مصطفیٰ نے فرد کو اتنا پاک کر دیا ہے، انفرادی محنت میں ایسا انقلاب لایا ہے کہ محبوب پیغمبر کے مصلی کا وارث ہے، کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا بھوکا مر جائے تو جواب نبی کا غلام دے گا، خطاب کا بیٹا عمر دے گا۔ انفرادی خانے میں آمنہ کے لال اتنے کامیاب ہیں، مرغی کے ایک بچے پر خاندانوں کے خاندان قتل ہوا کرتے تھے، لیکن آج انفرادی محنت میں انقلاب آیا ہے، محبوب پیغمبر کے محلے کے افراد ہیں، بکرے کی ایک سری کو ہدیہ کرتے ہیں، وہ 7 گھروں کا طواف کر کے واپس آتی ہے۔ انفرادی خانے میں اتنے کامیاب ہیں، یہ زمین پہ لڑنے والے آج زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے مہاجر بھائی کے نام پہ وقف کرتے ہیں، اپنے باغ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے بھائی کے نام پہ ہبہ کرتے ہیں، ایک کاروبار کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے بھائی کے نام پہ ہبہ کرتے ہیں، اور یہ پانی پہ لڑنے والے، پانی کے قطرات پہ لڑنے والے آج پانی خود نہیں پیتے، اپنے بھائی کے لیے جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ انفرادی خانے میں آمنہ کے لال اتنے کامیاب آئے ہیں، کسی نے کہا تھا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نگاہ تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انفرادی خانے میں اتنے کامیاب، توجہ ہے، کہتے ہیں اجتماعی خانے میں آمنہ کے لال ایسے کامیاب آئے، ایسا دستور دیا، ایسا منشور دیا، ایسا نظریہ دیا، ایسا مشن دیا۔ شروع میں ہمارے آباء و اجداد، وہ مدینے میں رہنے والے یہود و نصارہ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہے محمد کے غلاموں، تم کہتے ہو یہ کتاب دنیا میں انقلاب لائے گی، یہ قرآن دنیا کے ماحول کو تبدیل کرے گا، دنیا کی تہذیب پہ چھا جائے گا، جبکہ تم قرآن کو لکھتے ہو اور گھروں کے اندر تم نے بڑے بڑے مٹکے پانی کے گڑے بنائے ہوئے ہیں، ان گڑوں میں تم قرآن کو لکھ کر دفن کر رہے ہو، پتوں پر لکھ کر گڑے میں دبا دیا، ہڈیوں پر لکھ کے گڑے میں دبا دیا۔ عیسائی اور یہودی کہا کرتے تھے کب یہ قرآن گڑے سے نکلے گا، دنیا کی تہذیب پہ چھائے گا، کب یہ قرآن گڑے سے نکلے گا، دنیا کے تمدن کا مقابلہ کرے گا۔ ڈاکٹر مائیکل کہتا ہے ہمارے دیکھتے دیکھتے جب میں تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں میں کیا دیکھتا ہوں، آمنہ کے لال نے جتنا لیا ہے وہ سارا صحابہ کو دیا ہے، پھر صحابہ میں صحابہ کے سرخیل، امت کے پہلے امام، محبوب پیغمبر کے پہلے خلیفہ اس قرآن پاک کو 2 گتوں کے بیچ جمع کر کے اس کو محفوظ بھی کرتے ہیں، اس قرآن کے قانون کو ریاست مدینہ پہ نافذ کرتے ہیں، پھر خطاب کا بیٹا عمر آتا ہے، وہ اس قرآن پاک کو
تراوی میں مصلی پہ جاری بھی کرواتا ہے اور ریاست مدینہ پہ اس کے قوانین کو نافذ بھی کرتا ہے. پھر عثمان ابن عفان آتا ہے. عثمان ابن عفان اس قرآن پاک کو ایک قرات میں جمع کر کے تمام علاقوں میں تقسیم بھی کرواتے ہیں, اس کے قوانین کو ریاست کے نظام پہ نافذ بھی کرتے ہیں. پھر علی شیر خدا آتے ہیں. جس قرآن پاک کا پڑھنا بڑا مشکل تھا, فن نہیں تھا, زبریں زیروں کی پہچان نہیں تھی, علم الصرف علم النحو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر قرآن پاک کو ریاست کوفہ پر نافذ کرتے ہیں. اور پھر امیر شام آتے ہیں, امیر معاویہ ابن ابی سفیان آتے ہیں. اس قرآن پاک کے قوانین کو ریاست پہ نافذ کر کے اپنی ریاست سے 70,000 قاریوں کو اٹھا کر پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. اور جب محبوب پیغمبر دنیا میں تھے اس وقت ریاست کا رقبہ وہ 9 لاکھ مربع میل تھا. آج 50 سالوں کے بعد انقلاب محمد, نام محمد, قرآن محمد, نظریہ محمد, مشن محمد کو نبی کی جماعت نے پوری دنیا پہ غالب کر دیا ہے. توجہ ہے, جاگ رہے ہو؟ ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی, دنیا میں بڑی پاور والے حکمران بھی آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, لیکن اتنی طوالت کے ساتھ اتنے مختصر وقت میں اتنا طویل انقلاب کوئی نہیں لایا. جس انقلاب کی باز گشت آج بھی دنیا میں گونج رہی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ محمد کی کامیابی کا راز کیا تھا. کافر تھا نا, سمجھتا نہیں تھا. اس نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آمنہ کے لال کے انقلاب کی کامیابی کا راز کیا ہے. سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے وہ جس کے ریسرچ پر دنیا عیسائیت ناز کرتی ہے, سر پکڑ کے بیٹھا ہے کہ آمنہ کے لال کے انقلاب کی کامیابی کا راز کیا ہے. یہ اس سوال کو چھوڑ کر اس سوال پر ڈاکٹر نے اپنا انٹرویو مکمل کیا. وہ انٹرویو چھپ کر اب بھی مارکیٹ میں موجود ہے. مولانا اسلم شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اپنے آخری وقت میں یہ جملہ فرماتے ہیں کہ کاش ڈاکٹر مائیکل میرے سامنے ہوتا اور وہ مجھ سے یہ سوال کرتا کہ آمنہ کے لال کی کامیابی کا راز کیا ہے, آمنہ کے لال کی کامیابی کا راز کیا ہے, آمنہ کے لال کے ساتھ کون سی غیبی قوت اور طاقت تھی, تو میں اس کو بتاتا انقلاب پیغمبر کی کامیابی کا راز 2 ہیں, ایک اللہ کا قرآن ہے, ایک محمد کے صحابہ ہیں. ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا, بولو بات ختم ہو رہی ہے, بولو, ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا نبی کے صحابہ. مولانا اسلم شیخ پوری کہتے ہیں قرآن نے اعلان کیا تھا فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, یہ بھی کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہ نے شروع میں کہہ دیا تھا آپ کافروں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں, آپ قرآن کے ذریعے ان کے قلوب پر انفرادی محنت کریں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے قرآن کے ذریعے پاک کیا ابو بکر کو, پاک کیا عمر کو, پاک کیا عثمان کو, پاک کیا علی کو, پاک کیا طلحہ کو, پاک کیا زبیر کو, پاک کیا سعید کو, پاک کیا سعد کو, پاک کیا مکے والوں کو, پاک کیا مدینے والوں کو. جب یہ مکے مدینے والے پاک ہو گئے تو پھر رب نے اعلان کر دیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین, اے محبوب پیغمبر اب تیرے لیے اللہ بھی کافی ہے اور تیرے یار بھی کافی ہیں. بس آخری بات توجہ ہے, جب تک نظر نہیں آ رہا تھا آمنہ کے لال نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اور مشرکین مکہ کے وڈیروں کو اللہ کے محبوب پیغمبر بچپن سے جانتے تھے, ان کی سوچ و فکر کو جانتے تھے. ایک وڈیرے نے پوچھ بھی لیا کلمہ ہم پڑھیں گے ہمیں کیا ملے گا, توجہ, کلمہ ہم پڑھیں گے ہمیں کیا ملے گا. سرکار نے کہا کائنات کی بادشاہتیں تمہارے قدم چوم لیں گی, دنیا کی سرداری تمہارے حصے میں آئے گی,
قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کے تاج تمہارے قدموں میں اللہ رون دے گا، بس تم کہہ دو اللہ ایک ہے، کامیابی ملے گی۔ اس وقت دیکھنے والوں کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ آمنہ کے لال کیا فرماتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے، ایک یتیم ہے، ایک امی ہے، اس کے پیچھے ہم لگ جائیں گے، دنیا کی سرداری کیسے ملے گی۔ اس وقت دیکھنے والوں کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت جن کے دماغ میں، جن کے وجود پہ آنکھیں فٹ تھی، ان کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے تشدد کیا، ظلم کیا، میرے محبوب پیغمبر کو گرفتار رکھا، یہاں تک کہ رات کے وقت نکلنے پر مجبور کیا۔ لیکن آج 8 سال کے بعد محبوب پیغمبر آئے ہیں، آج اکیلے نہیں ہیں۔ جب 8 سال پہلے رات کی تاریکی میں نکلے تھے، اس وقت اکیلے صدیقہ کائنات کے بابا کو ساتھ لے کے نکلے تھے، لیکن آج 7-8 سال کے بعد جب محبوب پیغمبر تشریف لائے ہیں، مکہ کے قریب پہنچے ہیں، ذرا انقلاب پیغمبر دیکھنا۔ 8 سال پہلے اکیلے نکلے تھے، آج 8 سال کے بعد دائیں بھی صحابہ، بائیں بھی صحابہ، سامنے بھی صحابہ، پیچھے بھی صحابہ۔ اور عرب کا کوئی ایک قبیلہ ایسا نہیں اس قبیلے کے افراد جماعت محمد میں موجود نہ ہو۔ حجاز کی پٹی کا کوئی ایک محلہ ایسا نہیں جس محلے کے افراد محبوب پیغمبر کی جماعت میں موجود نہ ہو۔ آج جب آمنہ کے لال مکے کے قریب پہنچے، کل دیکھنے والوں کو بھی انقلاب کے اثرات نظر نہیں آ رہے تھے، آج اندھوں کو بھی نظر آ گیا ہے کہ آمنہ کے لال آ گئے ہیں۔ یہ انقلاب ہے، یہ تبدیلی ہے۔ ابو بکر کو محبوب پیغمبر نے بلایا، کہا ابو بکر وہ رات یاد کر، توجہ ہے، وہ رات یاد کر، 8 سال پہلے نکلے تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کو ابو بکر کہتے ہیں، حضور مکہ قریب ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ محبوب پیغمبر نے کہا نہیں ابو بکر، آج ان کو اپنے انقلاب کی شوکت دکھانی ہے، آج اپنے انقلاب کی کامیابی مکے والوں کو دکھانی ہے۔ رات کی تاریکی میں مکے میں داخل نہیں ہونا، میں محمد صبح کا انتظار کروں گا، میں مکے کے سرداروں کو دکھاؤں گا اللہ کیسا علیم بذات الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، رب نے کس طرح آمنہ کے لال کو کامیاب کیا ہے۔ ابو بکر تیاری کرنے لگے، ادھر مکہ میں ایک بوڑھا بابا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کے کان میں آ کے کسی نے کہہ دیا وہ جو محمد ابن عبداللہ کو تم لوگوں نے 8 سال پہلے نکلنے پر مجبور کیا تھا، وہ محمد ابن عبداللہ مکہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، بہت بڑا لشکر ہے جو گنتی میں نہیں آتا ہے۔ یہ بوڑھا بابا اٹھا ہے، نابینا ہے، اپنی بیٹی کے دروازے پر گیا، کہتا ہے بیٹا مجھے ایسا کر دکھانا، مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتانا کہ آمنہ کے لال کا انقلاب کیسا ہے، آمنہ کے لال کی آمد کا نظارہ کیسا ہے، آمنہ کے لال کا لشکر کیسا ہے۔ جب صبح ہوئی ہے، بیٹی نے اپنے ابا کا ہاتھ تھاما ہے، مکہ کے قریب بیت اللہ کے مطاف کے قریب ایک چھوٹے سے پہاڑ کا ٹیلہ ہے، اس ٹیلے پر اس بیٹی نے اپنے بوڑھے باپ کو کھڑا کر دیا ہے، اور باپ کہتا ہے اب بتا کیا ہو رہا ہے، اب بتا کیا ہو رہا ہے۔ بیٹی ایک ایک واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی زبان کے ذریعے اپنے بوڑھے نابینا باپ کو بتا رہی ہے کہ ابا جان کچھ لوگ ابھی آئے ہیں، ایک لشکر ابھی آیا ہے رکن یمانی والی طرف سے، اس لشکر کا سربراہ کون ہے؟ بیٹی کہتی ہے کہ ولید کا بیٹا خالد ہے، ایک لشکر اس طرف سے آ رہا ہے، اس کا سربراہ کون ہے؟ بیٹی کہتی ہے عاص بن وائل کا بیٹا عمر ابن العاص ہے، ایک لشکر اس طرف سے آ رہا ہے، اس کا سربراہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں سردار کا بیٹا ہے، ایک اس طرف سے آیا ہے، اس کا سربراہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں سردار کا بیٹا ہے۔ اتنے میں تکبیر کے نعرے بلند ہوئے، باپ پوچھتا ہے بیٹی کیا ہوا؟ بیٹی کہتی ہے آمنہ کے لال آ گئے ہیں۔ انقلاب دیکھ، انقلاب۔ بوڑھا نابینا باپ کہتا ہے مجھے بتا محمد ابن عبداللہ لگتے کیسے ہیں؟ پہلا سوال کیا، لگتے کیسے ہیں؟ بیٹی کہتی ہے سواری پہ سوار ہیں، سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، کالے رنگ کا امامہ اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، دائیں بھی محمد کے یار ہیں، بائیں بھی محمد کے یار ہیں، پیچھے بھی محمد کے یار ہیں۔ باپ پوچھتا ہے بیٹی دیکھ کے بتا محمد کے آگے کون ہے، محمد کے دائیں پہلا کون ہے، محمد کے بائیں پہلا کون ہے؟ بیٹی کہتی ہے دائیں اور بائیں بڑا رش ہے، نظر نہیں آتا، لیکن آمنہ کے لال کے آگے وہ وحشی جو وحشی تھا
آمنہ کے لال کے آگے امیہ کا جو غلام ہے بلال حبشی، یہ آمنہ کے لال کے آگے چل رہا ہے۔ باپ تڑپ گیا، اس نے کہا بلال امیہ کا غلام اگر محمد کے آگے چل رہا ہے تو بیٹی گوار ہے، یہ پھر محمد سردار نہیں، اللہ کا پیغمبر ہے۔ یہ سردار نہیں ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ اگر بادشاہ ہوتا تو بلال پیچھے ہوتا، بادشاہ آگے ہوتا۔ بلال کو آگے چلا کے محمد مصطفیٰ نے بتا دیا کہ یہ پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے۔ بیٹی اب بتا محمد کے دائیں کون ہے؟ توجہ، محمد کے بائیں کون ہے؟ بیٹی دیکھ کے بتاتی ہے، کہتی ہے ابا جان دائیں والا بڑا دور ہے، ابھی یہ لشکر ہمارے قریب سے گزرے گا، میں دائیں والے کو قریب سے دیکھ کے بتاؤں گی، بائیں والے کو قریب سے دیکھ کے بتاؤں گی۔ اب یہ بابا تڑپ رہا ہے، بتا بتا آگے تو بلال ہے، دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، محمد کے پیچھے پہلا کون ہے؟ جب اس نے بار بار سوال کیا، بیٹی کہتی ہے ابا جان دائیں والا مجھے نظر تو آ رہا ہے لیکن میں پہچان نہیں پا رہی، میں اس کو جان نہیں پا رہی، یہ کون ہے، کس سردار کا بیٹا ہے، کس خاندان سے تعلق ہے۔ لیکن ابا جی بڑی عجیب بات ہے، اس کا قد آپ کے قد جتنا ہے، اس کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح لگتا ہے، اس کی چال کا انداز تیری چال کی طرح ہے، ابا جی دکھتا بھی تیری طرح ہے، ابا جی لگتا بھی تیری طرح ہے، ابا جی چلتا بھی تیری طرح ہے۔ تو ابو قحافہ کہتا ہے بیٹی غور سے دیکھ، تیرا بڑا بھائی ابو بکر ہے۔ میں جانتا تھا یا محمد سے آگے ہوگا، یا محمد کے دائیں ہوگا، یا محمد کے بائیں ہوگا، یا آمنہ کے لال کے پیچھے ہوگا۔ بیٹی یہ تیرا بڑا بھائی ہے، میرا بڑا بیٹا ہے، ابو بکر ہے۔ کل جب تک یہ کہتا رہا ابا کلمہ پڑھ لے، آمنہ کے لال کامیاب ہوں گے، تو بھی کامیاب ہوگا، انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی۔ میں نہیں مانتا تھا، میرا بیٹا مانتا تھا، آج وہ کامیاب ہو گیا ہے، ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ یہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ توجہ ہے، ذرا مجھے دیکھو یار، اللہ بھی اللہ ہے، خدا کی قسم اللہ نے اس بابے کو آج کے دن کے لیے زندہ رکھا ہوا تھا۔ میں اس بابے کے قدموں پہ اپنے باپ کو قربان کر دوں، میں اس بابے کی حرمت پہ اپنے خاندان کے آباء و اجداد کو قربان کر دوں، جو صدیقہ کائنات کا دادا ہے، صدیق اکبر کے والد ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے خسر ہیں۔ بیٹی سے کہنے لگے بیٹی اس سے پہلے کہ تیرا بھیا ہمیں پہچان لے، چل آ چلتے ہیں، شرمندگی ہوگی، چل آ چلتے ہیں۔ توجہ، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، مہمان آئیں گے آپ کو پوری زیارت کروائیں گے۔ یہ لائٹ لگی ہے اتنی بڑی، چمکتا ہوا چہرہ آپ کو نظر آئے گا اس لائٹ میں۔ توجہ ہے، توجہ ہے، سب کی نہیں ہے، جن کی ہے ذرا وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ ماشاءاللہ سب کو آواز آ رہی ہے۔ ابو قحافہ کہتے ہیں چل بیٹی چلتے ہیں، چل بیٹی نکلتے ہیں، چل گھر چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ تیرا بھائی دیکھ لے۔ اتنے میں صدیق اکبر کی نگاہ پڑ گئی، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مل کے نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، قائدین اہل سنت والجماعت، کراچی کا حق نواز، زور سے کراچی کا حق نواز۔ ابن عباس صاحب کا نام دیکھو، توجہ ہے، ابو قحافہ کہتے ہیں چل بیٹی چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ تیرے بھیا میرا بیٹا ہماری طرف دیکھے اور ہمیں شرمندگی ہو، ہم تو آج ناکام کھڑے ہیں، آج تو محمد مصطفیٰ کے سارے غلام کامیاب ہیں، ہم بڑا خاندان ہونے کے باوجود آج ناکام کھڑے ہیں۔ نکلنے لگے، صدیق اکبر کی نگاہ اپنے بابا کے چہرے پر پڑ گئی، اللہ کے محبوب پیغمبر سے رخصت لی۔ توجہ توجہ توجہ، اللہ کے محبوب پیغمبر سے رخصت لی، اپنے بابا سے ملاقات کے لیے آئے۔
علیک سلیک کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ابو بکر نے اپنے ابا سے کہا بابا اب تو مان وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اب تو مان وہ انقلابی نبی ہیں، اب تو مان وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بابا کہتے شرمندہ نہ کر، بس ایک ملاقات کروا دے۔ محبوب پیغمبر حتیم کعبہ میں ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے یہ خسر کے والد، محبوب پیغمبر کے پہلے یار کے والد صدیق اکبر کے بابا ابو قحافہ اپنے بیٹے کے سہارے محبوب پیغمبر کے قریب آئے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، آج پیغمبر نہیں بولے، ابو قحافہ کی زبان بولی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبد اللہ ورسولہ۔ یہ مقدر ہیں، اللہ نے زندہ رکھا تھا، آج محبوب پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا۔ میں کہتا ہوں وہ مقدر والے ہیں، وہ شان والے ہیں، مقام اور عظمت والے ہیں۔ جو پہلے آئے تھے وہ بھی عظمت اور شان والے ہیں، جو فتح کے درمیان میں آئے تھے یہ بھی عظمت اور شان والے ہیں، جو فتح کے بعد آئے تھے یہ بھی عظمت اور شان والے ہیں۔ آج تنقید کرنے والا تنقید کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ، ابو سفیان، سیدہ ہند اور ان کے گھرانے کے افراد تھے تو مسلمان، کوئی بہت لحاظ کر دے کہتا تھے تو مسلمان لیکن بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے۔ میں نے کہا تحقیق کر، تیرے باپ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، تیرے دادے سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تیری اماں دنیا میں نہیں آئی تھی جب امیر معاویہ کی اماں محبوب پیغمبر کے دربار میں آ کے کلمہ پڑھے کہتی ہے کہ محبوب پیغمبر تیرا چہرہ مجھے ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسین لگتا ہے، اور محبوب پیغمبر نے جو بیعت سیدہ ہند سے لی ہے اس بیعت کا تذکرہ رب نے قرآن میں محفوظ کر کے قیامت تک ابو سفیان کے گھر کی خواتین کے عظمت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ لیکن افسوس مجھے اپنے اوپر ہے، افسوس مجھے اپنے ساتھیوں پر ہے۔ آج وہ تبرہ کرنے والا تبرعی بے ایمان یہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سیدہ ہند مسلمان ہو گئی، اس کو بتانا ذمہ داری میری تھی، اس کو بتانا ذمہ داری آپ کی تھی، اس کو بتانا ذمہ داری اس دنیا کے سنیت کی تھی۔ اگر ہمارا فریق مخالف اپنی کنیزوں، اپنے غلاموں کے نام پر بھی سیمینار کر سکتا ہے، کانفرنس کر سکتا ہے، اجتماعات کر سکتا ہے، مجالس منعقد کر سکتا ہے، تو میری بھی ذمہ داری ہے میں محبوب پیغمبر کے ایک ایک صحابی، محبوب پیغمبر کے گھرانے کے ایک ایک فرد اور محبوب پیغمبر کے زمانے کے ایک ایک فرد جس نے محبوب پیغمبر کی غلامی کو قبول کیا ہے، محبوب پیغمبر کی سرداری کو قبول کیا ہے، اس کا میں تذکرہ کروں۔ اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے ہم اپنے ضلع میں ابو سفیان کے گھر کے ایک ایک فرد کے نام پہ سیمینار کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، ان کی عظمت کو بیان کریں گے۔ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ گھرانہ وہ ہے جس نے محبوب پیغمبر کے گھرانے کا پردہ رکھا، ہم یہ بتائیں گے یہ گھرانہ وہ ہے جس کی تعریف محبوب پیغمبر نے کی، ہم یہ بتائیں گے یہ گھرانہ وہ ہے محبوب پیغمبر نے جو مقام سب سے بڑے دن بیت اللہ کو دیا ہے وہی مقام ابو سفیان کی حویلی کو دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ بتائیں گے، اور ہم تاریخ کے وہ اوراق کھولیں گے۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، ہم تاریخ کے وہ اوراق کھولیں گے جب لقیط ابن ابی العاص کو محبوب پیغمبر نے اس شرط پہ رہا کیا کہ میری بیٹی، میرے نواسے اور نواسی کو بحفاظت تم نے مدینے پہنچانا ہے۔ لقیط نے اپنے بڑے بھائی کی ذمہ داری لگائی کہ یہ محبوب پیغمبر کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہے، یہ بیمار بھی ہے، حمل سے ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو تم نے مدینے پہنچانا ہے۔ جب طائف کے غنڈوں کو یہ اطلاع ملی کہ یہ محبوب پیغمبر کی بیٹی ہے، ان ظالموں نے سواری پہ پتھراؤ کیا، محبوب پیغمبر کی بیٹی زمین پر گری ہے، ان کا حمل ساقط ہوا ہے۔ محبوب پیغمبر کے معصوم چھوٹے نواسے علی ابن ابی العاص بیمار ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ محبوب پیغمبر کی چہیتی نواسی
حضرت سیدہ امامہ وہ بھی وہاں زخمی ہوئی ہیں. جب ان زخموں کی اطلاع، اس ظلم کی اطلاع، اس بے حیائی کی اطلاع، اس بے شرمی کی اطلاع ابو سفیان کو ملی ہے، ابو سفیان خود بھی چل کے آیا ہے، اپنی گھر والی کو بھی چلا کر لایا ہے، محبوب پیغمبر کی بیٹی کا پردہ رکھا ہے، محبوب پیغمبر کی بیٹی کا علاج کروایا ہے، محبوب پیغمبر کی بیٹی کو 3-4 ماہ تک مکے میں اپنے گھر میں رکھا ہے، اور پھر 8 محافظوں کے ذریعے محبوب پیغمبر کی طرف رخصت کیا ہے. جب قباء کے مقام پر محبوب پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے آئے، پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ بڑی عجیب اطلاعیں مجھ تک پہنچی ہیں. تو بیٹی محبوب پیغمبر کی کہنے لگی ابا جان، طائف کے گنڈوں نے، بدماشوں نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا تھا، لیکن مکے کے سردار نے تیری بیٹی کا پردہ رکھا ہے، مکے کے سردار نے ابا جی آپ کی بیٹی کا علاج کروایا ہے. محبوب پیغمبر نے اس وقت کہا تھا یا اللہ تو گواہ ہے، میں محمد اگر زندہ رہا میں ابو سفیان کو اس نیکی کا بدلہ دوں گا. اور آج سب سے بڑے دن محبوب پیغمبر اعلان کرتے ہیں من دخل دار ابا سفیان فہو آمن. آج کی تاریخ میں جو میری بیٹی کے محسن کی حویلی میں داخل ہوگا، میں محمد اس کو امان دیتا ہوں. ہم یہ عنوان کھولیں گے، کھولنا چاہیے نہیں کھولنا چاہیے؟ قصور ہمارا ہے، ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم نے بتایا نہیں کہ وحشی بن حرب بھی مسلمان ہیں، ہم نے بتایا نہیں سہیل ابن عمر بھی مسلمان ہے، ہم نے بتایا نہیں کہ اکرمہ مسلمان ہے، ان کے بیٹے عمر مسلمان ہے، ہم نے بتایا نہیں کہ خالد ابن ولید مسلمان ہے، ہم نے بتایا نہیں، ہم نے ان کے سابقہ واقعات کو بڑے لطف لے کر مزے لے کر بیان کیا ہے، لیکن اسلام لانے کے واقعات ہم نے چھپا دیے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ خالد ابن ولید ہے، اور یہ کون ہے؟ عمر ابن العاص ہے. دونوں کے ہاتھ پکڑ کے محبوب پیغمبر نے اعلان کیا تھا ہے مدینے والوں، آج مکے والوں نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے تمہاری طرف اچھال دیے ہیں، اور جن کے ایمان پہ سرکار فخر کریں، جن کے ایمان پہ اللہ کے عرش کے فرشتے فخر کریں، جن کے ایمان کے بارے میں رب کا قرآن کہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نبی کے ساتھ ایمان لانے والے، نبی کے ہاتھ پہ توبہ کی بیعت کرنے والے، نبی کی طرح ان کے سر فخر سے بلند ہوں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نبی کی پوری جماعت کے سامنے بھی نور ہوگا، دائیں طرف بھی نور ہوگا. یہ نور کے ایک سیلاب میں چلیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں جو نبی کا غلام ہے وہ امت کا امام ہے.